بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بیٹیوں کا ذکر کروں گی۔ بڑی پیاری حدیث ہے کہ بیٹیوں کو برا نہ کہو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے اور ان کی اچھی تربیت کرے اور پھر ان کو پال پوس کر ان کا بیاہ کر دے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں تو بھی اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جب میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میری تو ایک بیٹی ہے۔ جب میں نے حدیث کا اگلا حصہ پڑھنا شروع کیا تو میں نے پڑھا، پھر صحابہ نے سوال کیا کہ جناب اعلیٰ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو بھی اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹیاں گھر میں آتی ہیں تو وہ جنت کا سامان ہے، تو ہمیں چاہیے ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کو پیار دیا جائے، ان کو یہ احساس نہ ہونے دیا جائے بلکہ ان کو گھروں کی رانی بنا کر رکھا جائے۔ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ گھر میں اگر کوئی سامان لے کر آؤ تو اس کی ابتدا بیٹیوں سے کرو، لیکن جو باتیں سننے کو ملتی ہیں بدقسمتی سے ان کی وراثت نہیں دی جاتی، ان کا حق نہیں دیا جاتا، ان کو عزت نہیں دی جاتی بلکہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ بعض گھروں کا تو یہ طریقہ ہے کہ اگر گھروں میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ان کی خوشیاں منانے کی بجائے ماتم منایا جاتا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مرد کس طرح اپنی بیوی کو طعنے دے سکتا ہے۔ عورت کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ وہ بیٹی پیدا کرے۔ اب تو سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ اولاد کے پیدا ہونے میں دونوں کا کردار ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی دین ہے جہاں پر سارا کا سارا ملبہ ہی بیچاری عورت پر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو طعنے دیے جاتے ہیں کہ تم نے تو بیٹی پیدا کی ہے۔ خدا را اگر خاتون جنت سے محبت ہے اور ان کا فیضان لینا چاہتے ہو تو ان کے احکامات پر عمل کرو، گھر میں بیٹیوں کو عزت دو، پیار دو، اور کبھی کبھی تو یہ ادا بھی کیا کرو کہ اگر بیٹی گھر میں آئے تو کھڑے ہو جاؤ، اس کا ہاتھ چوم لیا کرو، اس کو اپنی جگہ بٹھایا کرو۔ کیا پتہ نبی کریم کا فیضان ہمارے گھر میں جاری ہو جائے۔ یہاں پر بیٹیوں کے لیے بھی درس ہے کہ والد اور والدہ کے ساتھ ان کو کیا انداز اختیار کرنا ہے۔ ان کو صرف فرمائشی پروگرام کے طور پر نہ رکھا جائے بلکہ والدین کی دل و جان سے عزت کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان کو گھر میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہو۔ اور واقعی جس گھر میں بیٹیاں ہیں ان کو معلوم ہے کہ بیٹیاں زیادہ والد کے قریب ہوتی ہیں، اور والد کے لیے جو بیٹی کا پیار ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم کا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ کیا انداز تھا۔ اگر خاتون جنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، بیٹی کا ہاتھ چومتے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیٹھتے تھے وہاں اپنی بیٹی کو بٹھاتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کے پاس آتے تو بی بی فاطمہ کھڑی ہو جاتی، اپنے والد کا ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتی۔ یہاں پر تو بیٹی کے آنے سے لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں اور بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کی شادی کی فکر پڑ جاتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اگر اللہ نے بیٹی دی ہے تو انتظام بھی وہ خود ہی کرے گا جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ بچیوں کے ساتھ پیار کیسے کیا جائے، بچوں کے ساتھ پیار کیسے کیا جائے، اور بچے اپنے والدین کو کس طرح ادب اور احترام دیں۔